ایک بڑا سا باغ تھا۔ اس باغ میں آم، امرود، کیلے اور انگور کے درخت لگے ہوئے تھے۔ پرندے چہچہاتے تھے، ہرن اور خرگوش کھیلتے تھے اور بندر اچھلتے کودتے رہتے تھے۔ وہ باغ سب جانوروں کے لیے جنت جیسا تھا۔ انہی درختوں پر ایک جگو بندر رہتا تھا۔ وہ طاقتور اور پھرتیلا تھا، مگر بہت شرارتی اور مغرور تھا۔ کسی کی مدد کرنا تو دور کی بات، وہ دوسروں کو تنگ کرنے میں خوشی محسوس کرتا تھا۔ کبھی وہ خرگوش کے ہاتھ سے گاجر چھین لیتا، کبھی ہاتھی کے بچے کے سر پر پھل پھینک دیتا۔ اس باغ میں ایک چھوٹی سی مینا چڑیا بھی رہتی تھی۔ وہ بہت نیک دل اور سمجھدار تھی۔ مینا سب کو محبت سے سمجھاتی، لیکن بندر ہمیشہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ ایک دن موسم بہت خوشگوار تھا۔ باغ کے آم پکے ہوئے تھے، خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ جگو بندر درخت پر چڑھا اور کہنے لگا، آج میں سب سے زیادہ آم کھاؤں گا، کسی کو بھی نہیں کھانے دوں گا، دیکھنا سب بھوکے مریں گے۔ کچھ اس نے خود کھائے، باقی کچے پکے سب ضائع کر دیے۔ مینا نے اڑ کر آ کر کہا، جگو بھائی، اللہ کی نعمتوں کو یوں ضائع نہیں کرتے۔ اگر تمہیں زیادہ آم چاہیے تھے تو آرام سے کھا لیتے، لیکن دوسروں کے حصے کا پھل ضائع کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ جگو بندر ہنسنے لگا اور بولا، چھوٹی سی مینا، جتنے تمہارے چھوٹے پر ہے اتنا چھوٹا تمہارا دماغ ہے۔ میں اتنا طاقتور، تم مجھے سمجھاتی ہو۔ یہ سب سن کر مینا چپ ہو گئی، مگر دل ہی دل میں سوچنے لگی، غرور ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ شام ڈھلنے لگی، اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے، ہوا تیز چلنے لگی، پرندے گھونسلوں کی طرف اڑنے لگے، ہرن اور خرگوش اپنے بلوں میں چھپ گئے۔ جگو بندر نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ بارش میرا کیا بگاڑ لے گی، میں تو اس جنگل کا سب سے طاقتور بندر ہوں۔ لیکن جب ہوا اور تیز ہوئی اور بجلی کڑکنے لگی تو اسے فکر ہوئی۔ جلدی جلدی اس نے بڑے پتوں اور ٹہنیوں سے ایک جھوپڑا بنایا اور اس کے نیچے بیٹھ گیا۔ جب مینا نے اسے دیکھا تو اس نے کہا، جگو بھیا، یہ جھوپڑا اتنی تیز بارش اور ہوا کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ آ جاؤ میرے گھونسلے میں نے اسے مضبوط بنایا ہے۔ جگو بندر نے غرور سے کہا، جا چھوٹی مینا، مجھے تیرے گھونسلے کی ضرورت نہیں ہے، جا پہلے اپنا گھونسلہ سنبھال۔ بارش شروع ہوئی، پہلے ہلکی پھر تیز ہوا چلنے لگی، آسمان بجلی سے چمک اٹھا۔ جگو بندر کے بنائے ہوئے پتوں کا چھپر کچھ ہی دیر میں ٹوٹ گیا، بارش کا پانی اس پر برسنے لگا۔ جگو بندر پہلے تو برداشت کرتا رہا، پھر بھیگ کر کانپنے لگا۔ دوسری طرف مینا اپنے گھونسلے میں آرام سے بیٹھی تھی، اس نے ٹہنیوں کو خوب اچھی طرح باندھ رکھا تھا، اس کے بچے بھی گھونسلے میں سکون سے تھے۔ جگو بندر بار بار چھپر بنانے کی کوشش کرتا مگر ہوا اڑا دیتی۔ آخر کار وہ ہمت ہار گیا۔ مینا نے آواز دی، جگو بھائی، میں نے کہا تھا نا کہ غرور مت کرو اور محنت سے گھونسلہ بناؤ۔ آ جاؤ میرے ساتھ، بارش ختم ہونے تک ٹھہر جاؤ۔ جگو بندر شرمندہ ہو کر آہستہ آہستہ گھونسلے کے قریب آیا۔ بھیگے ہوئے بال اور کانپتی ہوئی حالت میں وہ بالکل بے بس لگ رہا تھا۔ وہ بولا، مینا بہن، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری بات کا مذاق اڑایا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں، لیکن آج پتا چلا اصل عقل تو تمہارے پاس ہے۔ مینا نے مسکرا کر کہا، کبھی کسی کو کمزور مت سمجھو، چھوٹے چھوٹے پرندے بھی عقل اور محنت سے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، اور غرور تو ہمیشہ نقصان ہی دیتا ہے، اور نصیحت کو کبھی ٹھکرانا نہیں چاہیے۔
جگو بندر نے سر جھکا کر وعدہ کیا کہ وہ آئندہ دوسروں کو تنگ نہیں کرے گا، نہ ہی اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرے گا۔ بارش ختم ہوئی، بادل چھپ گئے اور باغ پھر سے سرسبز اور خوشبودار ہو گیا۔ اس دن کے بعد جگو بندر بدل گیا۔ اب وہ دوسروں کی مدد کرنے لگا اور باغ کے سب جانور اسے دوست ماننے لگے۔ تو پیارے بچوں، غرور اور ضد انسان کو مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ کبھی بھی کس بات پر ضد اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ دوسروں کی نصیحت مان لینا عقل مندی ہے۔ چھوٹی سی عقل مندی اور سمجھداری بڑی مصیبت سے بچا سکتی ہے۔ کبھی بھی کسی کو کم نہ سمجھو، کیونکہ عقل مندی اور سمجھداری چھوٹے بڑے کی محتاج نہیں ہوتی۔